باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ہماری بحث خمس معادن میں ہے، اور آج جو مسئلہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، صاحب عروہ فرماتے ہیں اذا اشترک جماعت فی الاخراج۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اگر ایک جماعت مشترک ہو اخراج میں، ایک معدن سے ایک گروپ اگر نکال رہا ہے اور اس میں سے ہر ایک کا حصہ قدر نصاب تک نہیں پہنچتا ہے، لیکن مجموع جو ہے وہ قدر نصاب کو پہنچتا ہے، فظاہر وجوب و خمس ہی، ظاہر یہ ہے کہ اس پر خمس واجب ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا فرماتے ہیں وَقَذَا لَا يُعْتَبَرْ اتحاد و جنس المخرج، جو نکل رہا ہے وہ ایک جنس کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ کا 10 دینار کا کوارٹز نکلا اور 10 دینار کا روبی نکلا، آپ کا مجموع 20 دینار کا ہو گیا، آپ پہ خمس واجب ہے۔ ایک معدن ایک جنس سے ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک۔ پھر فرماتے ہیں نعم لو کان هناك معادن متعددہ اعتبر فی الخارج من کل منہما بلوغ النصاب دون المجموع۔ ہاں، آپ کا ایک معدن کیوڑا میں ہے، ایک معدن آپ کا میاوالی میں ہے، ایک معدن آپ کا اسکردو میں ہے، ٹھیک۔ اگر یہ معادن متعددہ ہیں تو پھر مجموع نہیں ہے، ٹھیک۔ پھر جو ہے ہر معدن کا اپنا نصاب ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ الْأَحْوَطُ کفایت بلوغ المجموع خصوصاً مع اتحاد الجنس۔ احوط یہ ہے کہ اگر آپ کی ایک کان نمک کی کھیوڑا میں ہے، ایک کان آپ کی کراچی میں ہے، کیونکہ دونوں نمک کی کان ہے، پھر اس کا مجموع پر خمس ہوگا۔ دونوں کا مجموع اگر 20 دینار ہو گیا تو آپ پر خمس واجب ہوگا، وإلا آپ کے اوپر نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ جو بیان کرتے ہیں، ابھی ان میں سے تفصیل بیان کریں گے جہاں ضروری ہوگا۔ لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفیہ، ہم نے کہا کہ تصفیہ کے بعد جو معدن نکلتا ہے اس کا خمس دینا ہے۔ ایک نے تصفیہ سے پہلے معدن نکلا مٹی سمیت، اس نے اس کا خمس نکال دیا، ٹھیک۔ وعلیکم السلام۔ یہاں اگر وہ معدن نکالتا ہے مٹی سمیت، اس کا خمس نکالتا ہے، اگر بعد میں مٹی اور معدن کا ریشو برابر ہو، 50% مٹی ہے اور 50% معدن ہے، اس نے اس مٹی سمیت کا خمس نکالا ہے، پھر ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اگر خالص کا خمس نکالتا تو بھی اتنا ہی نکلنا تھا، ابھی مٹی سمیت نکالا ہے تو بھی صحیح ہے۔ لیکن اگر آپ کا معدن ناخالص ہے، یعنی ناخالص ہوتا ہے لیکن اس میں خلوص کا مقدار کم ہے، تو اس صورت میں آپ کا یہ خمس نکالنا صحیح نہیں ہے۔ 80% مٹی ہے، 20% معدن ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تصفیہ شدہ۔ تو اس صورت میں آپ کا یہ نکالنا صحیح نہیں ہوگا۔ پہلا مسئلہ آج جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک مجموع جاتا ہے اور کانکنی کرتا ہے، مجموع 20 دینار ہو گیا، لیکن اس میں 5 پارٹنر ہیں، وہ سارے شریک ہیں، ان کا ہر ایک کا حصہ 20 دینار نہیں بنتا ہے۔ اب خمس تو ہر ایک پہ واجب ہوتا ہے، خمس تو مجموع پہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ آپ یہاں کوثر میں طلاب رہتے ہیں، آپ کے مجموع پہ تو کوئی خمس نہیں آتا نا، کہ آپ کا مجموع شہریہ کتنا بنتا ہے،
اس کو دیکھیں گے اس میں سے بچت کیا ہے اور اس پہ خمس آ جائے. ہم کہیں گے مجموع شہریہ آپ لوگوں کا مثلا 2 لاکھ روپے بنتا ہے، خرچ آپ لوگوں کا ہے نہیں، ٹھیک، جو شادی شدہ نہیں ہے اور باقی کیا خرچ ہے. مجموع شہریہ جب مثلا مجموع 2 لاکھ سے زیادہ بنتا ہے، ٹھیک، لاکھوں میں بنتا ہے، ٹھیک، اس میں سے اتنی بچت ہے، پہلے خمس نکالو بعد میں آپ کو شہریہ دیتے ہیں. ٹھیک، آپ اس کو مانیں گے؟ دینے کی تو کوئی بات آپ مانیں گے نہیں، ٹھیک ہے نا. مجموع لے گا پھر مان جائیں گے. یہاں پر صاحب عروہ، شیخ انصاری، صاحب حدائق، آیت اللہ خوئی، یہ سب کہتے ہیں کہ ملاحظہ نصاب فی المجموع، مجموع میں دیکھیں گے اگر مجموع 20 کا ہے تو پھر اس پر کیا ہو گیا، خمس آ گیا. انڈیویجول کو نہیں دیکھیں گے. مشہور یہ کہتا ہے کہ ہم مجموع کو نہیں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ ہر فرد جو ہے اس مجموع کا وہ حد نصاب تک پہنچے گا تو اس پر خمس واجب ہوگا، اگر نہیں پہنچتا تو اس پہ خمس واجب نہیں ہوگا. اب آپ لوگوں نے ایک کمپنی بنائی ہے اور آپ مل کے کان کنی کے لیے چلے گئے، مائننگ کے لیے چلے گئے. 4 آدمی مل کے گئے تھے، آپ کو 40 دینار مل گیا، 40 دینار ورتھ اٹ معدن آپ کو مل گیا. آپ میں سے ہر ایک کیا ہے، 10 دینار پہ ہے، کیونکہ آپ 10 پہ ہیں، 10 نصاب ہے. آپ پہ خمس واجب نہیں ہے، مشہور. آپ پہ خمس واجب ہے آیت اللہ خوئی و شیخ انصاری، صاحب حدائق، صاحب عروہ. ہاں، یہاں جو بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں ابھی جو ہم تقسیم کرتے آ رہے ہیں فقہا میں جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ مجموع پر ہے یا فرد پر ہے. ٹھیک. کچھ لوگ کہتے ہیں مجموع پہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں فرد پر ہے، مجموع پر نہیں ہے. لیکن اس مجموع میں بھی 2 طرح کی چیز ہے. ایک دفعہ مجموع یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں چلیں جی ہم سب مل کے کان کنی کے لیے چلتے ہیں، ٹھیک. سب مل کے کان کنی کے لیے جائیں گے اور پھر اس میں آپ کہیں گے جناب جب نکلے گا تو دیکھے جائے گی، کیا بے شک ابھی حصہ بھی تعین کر لیں کہ آدھا آپ کا آدھا میرا ہے، چلو چلتے ہیں. اس طرح جو گیا ہے اور جو چیز نکال رہا ہے تو پھر آپ کو 20 مجھے 20 ملے گا تو پھر خمس ہے، وَإِلَّا خمس نہیں ہے. ایک دفعہ یہ ہے. ایک دفعہ یہ ہے کہ ہم کمپنی بناتے ہیں، ٹھیک، ایک شخصیت حقوقی کو کھڑا کرتے ہیں، ٹھیک. وہ شخصیت حقوقی اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اور میں چلے جائیں مائننگ کے لیے، ٹھیک. کمپنی ہماری ہے، ہم ہو سکتا ہے بندے ہائر کریں 100 آدمی بھیج دیں مائننگ کے لیے، ٹھیک. اب جو نکلے گا تو یہ جو ہے یہ حساب ہوگا کس پہ، مجموع پہ. اس لیے کہ کمپنی مالک ہے، ٹھیک. اور مالک کا اگر مال حد نصاب تک پہنچ جائے اس پر خمس ہے. اگر ہماری کمپنی ہے اور وہ کمپنی ایز اے حقوق شخصیت حقوقی کام کرتی ہے اور اس کو ہر جگہ ایک شخصیت کے طور پر ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے، جی. آپ ٹیکس دیں تو بھی یہی دیکھتے ہیں کہ آپ کی کمپنی کا کتنی انکم ہے. اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں کتنے شیئر ہولڈر ہیں، کتنے ڈائریکٹرز ہیں، کتنے شراکت کار ہیں. اس کو اس سے کوئی کام نہیں ہے. عرف کو، عرف کہتا ہے کہ جیسے یہ شخص کیا ہے،
شخصیت کیا ہے؟ شخصی ہے. اسی طرح یہ کمپنی بھی شخصیت حقوقی ہے. اگر کمپنی آ گئی اور وہ شخصیت حقوقی آ گئی، شخصیت مستقل آ گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ مجموع پہ خمس ہوگا. ٹھیک. اب بحث اس میں ہے کہ یہ شخصیت حقوقی جو ہے یہ قانون میں تو ہے، آیا فقہ میں بھی ہے؟ ٹھیک ہے. یہ کمپنی کا یہ والا جو نظام ہے، ٹھیک، ایک دفعہ شرکت ہے، شراکت ہے، اس میں کمپنی کوئی نہیں ہے، ہم مل کے کر رہے ہیں. جب مل کے کر رہے ہیں تو ہم نے اگر کوئی چیز اکاؤنٹ میں بھی ڈالنی ہے تو پھر الگ الگ اپنے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے، کیونکہ ہمارا ایک اکاؤنٹ تو ہے نہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہم لوگوں نے ایک کام مل کے کیا، ایک مائن میں مل کے گئے، مل کے نکالا، مل کے سرمایہ گزاری کی، لیکن ہماری کوئی ایک حقوقی شخصیت نہیں ہے جس کا اپنا اکاؤنٹ ہو، جس کے اپنا لیجر ہو، جس کے اپنے انکم ایکسپینڈیچر ہو، جس کے اپنے نام پہ چیزیں ہوں. لیکن اگر آپ کی کمپنی ہے تو جیسے آپ کے نام پہ چیز ہو سکتی ہے، پراپرٹی ہو سکتی ہے، آپ کی کمپنی کے نام پہ بھی پراپرٹی ہو سکتی ہے، آپ کے ٹرسٹ کے نام پہ بھی پراپرٹی ہو سکتی ہے. یہ فقہ میں ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک. ہم کہیں گے اطلاق لفظی عدلیہ بیع، ٹھیک، اس کو شامل ہوتی ہے. اوفو بالعقود، اپنے معاہدوں کی پاسداری کرو. اب یہ معاہدہ کسی شخص سے ہوا ہو یا کسی کمپنی سے ہوا ہو. احل اللہ البیع، بیع کسی شخص سے ہوا ہو یا کسی کمپنی سے ہوا ہو. ٹھیک. بس جو بحث فقہا میں ہے وہ یہ ہے کہ آیا مجموع پر خمس ہے یا ہر فرد کی ملکیت پر خمس ہے. ہم نے کہا یہ مجموع کو بھی آپ تھوڑا سا اور تفصیل کر دیں. مجموع ایک علی نحو اشتراک ہے، صرف کہ بھئی ہم لوگ ایک ایگریمنٹ ہے کہ چلے مل کے ساتھ چلتے ہیں. ٹھیک. اور یہ ایگریمنٹ بھی آپ کا زبانی ایگریمنٹ ہے کہ مل کے چلتے ہیں، نکالتے ہیں جس کو جو ملا یا جو بھی ہم حصہ تقسیم کریں گے. لیکن یہ ایک شخصیت حقوقی نہیں ہے. ہمارا مل کے جانا، ہمارا مل کے کام کرنا، اس کے نام کوئی نہ اکاؤنٹ کھول سکتا ہے، نہ پراپرٹی ہو سکتی ہے، نہ فلان ہو سکتا. ٹھیک. یہ اعلیٰ حد نصاب ہو گیا. لیکن اگر ہماری کمپنی ہے اور وہ ایک شخصیت حقوقی ہے جس کے نام پہ چیزیں ہیں، جس کے نام پہ وہ ہے اکاؤنٹس ہیں، حساب کتاب ہے، تو پھر وہاں پر کون س مجموع پہ آئے گا. ٹھیک. یہ تو ہماری بات تھی، ہم نے اس کو کھولا مزید. اگر ہم علماء جس طرح بحث کرتے ہیں اس طرح چلے جائیں، کیونکہ ابھی اس میں ہم مشہور اور فلان کو نہیں بیان کر سکیں گے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ لوگ یہ کہتے ہیں. ٹھیک. جو مشہور کہتا ہے کہ خمس جو ہے وہ کمپنی پہ نہیں ہے، کمپنی کا لفظ نہیں ہے، یعنی اگر مجموع پہ نہیں ہے، اگر چند لوگ اس میں مشترک ہیں، ان سے پوچھتے ہیں بھئی آپ کا دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم خمس کو حمل کریں گے زکوٰۃ پر، اس لیے کہ روایات میں بھی کہا ہے کہ خمس ہے یا نہیں، کہا جس طرح زکوٰۃ میں نصاب پر ہے اسی طرح یہاں پر بھی اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پر خمس ہے. ٹھیک. زکوٰۃ میں اگر آپ کے اور میرے وہ ہوں، غنم ہوں، اور ہم لوگوں نے کہیں ایک جگہ مل کر رکھے ہوئے ہوں، یہ گاؤں کی چراگاہ ہے، گاؤں کی چراگاہ میں ہم نے اپنے سارے مویشی ساتھ رکھے ہوئے ہیں. اب اس مجموع پر زکوٰۃ بنتا ہے یا ہر فرد کا الگ الگ زکوٰۃ بنتا ہے؟ ہر فرد کا الگ الگ زکوٰۃ بنتا ہے. جس طرح زکوٰۃ میں یہ ہے کہ ملکیت کلو واحد منہم معتبر ہے، اسی طرح یہاں پر بھی کیا ہوگا؟
कुल वाहिद मिनहुम पर देखा जाएगा निसाब आता है या निसाब नहीं आता है। हम कहेंगे ये कयास जो है ये बातिल है, कयास मनसूस इल्ला होना चाहिए, तो ठीक है, व इल्ला हमारे यहाँ कयास नहीं। सानियन ये कयास माल फारिक है, इसलिए कि मौजू ज़कात अन्नताजुल हासिल फी मिल्किल मालिक है, मिल्क के मालिक में जो निताज हासिल हो रहा है उस पर ज़कात है। जबकि मादन में मिल्क के मालिक नहीं है, मादन से जो मादन निकल रहा है उस पर ज़कात है। तो ज़कात और है, होम्स और है। ठीक, जो बात हमने की है कि कंपनी मालिक बन जाती है, तो यहाँ अन्नताज हासिल फी मिल्किल मालिक में भी कंपनी शामिल हो जाएगी, ज़कात में भी कंपनी पर ज़कात आएगा। एक दफा चरागाह में गांव वालों की भेड़ बकरियां एक साथ हैं, लेकिन सबको पता है ये बकरी इसकी है, ये गाय उसकी है, ये सबको मालूम होता साथ है, चरवाहा भी एक होता है। ठीक, उसमें से जो मरेगा उसका नुकसान, जो रहेगा उसका फायदा। ठीक, अगर से मसलन दूध और मक्खन और फलान को उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि हम मिल के निकालेंगे, कैसे किसका बनेगा वो एक अलग मसला है, लेकिन मिल्कियत अलग अलग है। ठीक, यही अगर कंपनी हो और कंपनी ने वहां पे एक फॉर्म बनाया हुआ, कंपनी में 10 डायरेक्टर हैं, अब इन 10 डायरेक्टर में से सबको पता होता है ये मेरी गाय है, ये इसकी गाय है? नहीं, ये सारी गायें कंपनी की मिल्कियत है ना। इस 10 डायरेक्टर में से ये इसकी ये उसकी नहीं होता। यहाँ जो निताज हासिल फी मिल्किल मालिक है, मालिक कंपनी है, मजमू ही मालिक है। हत्ता ज़कात में भी इन्होंने कयास किया था इसको ज़कात पर, हम कहते हैं हत्ता ज़कात में भी अगर हुकूक शख्सियत हुकूकी आ गया उसमें भी, क्योंकि शख्सियत हुकूकी खुद मालिक हो गया, निसाब मजमू के मुताबिक बनेगा। यहाँ जो हमारे पास नस है, लैसा फिल मादनी शैउन हत्ता यबलुग मा यकूनु फी मिस्लिहि ज़कात 20 दीनारा। ठीक, ये लैसा फिल मादनी शै, ये नाजिर किसकी तरफ है? मुखरज की तरफ है, मुखरिज की तरफ नाजिर नहीं है। ठीक? निकालने वाले पर ज़कात नहीं है, निकलने वाला अगर 20 दीनार है तो उस पर ज़कात है। ठीक? ये फर्क बयान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ज़कात में है और होम्स में नहीं है। ज़कात इंताज मिल के मालिक पर है, होम्स मुखरज पर है, उसको मुखरिज से कोई काम नहीं है। ठीक? मशहूर कहता है कि यही सही है बजंती। ठीक, इसमें जब आप कह रहे हैं लैसा फिल मादनी शैउन हत्ता यबलुग मा यकूनु फी मिस्लिहि ज़कात 20 दीनार, यहां ये नाजिर है किसकी तरफ? निकालने वाले की तरफ। यानी वो मुकल्लफ से कहा जा रहा है कि आप अगर निकाल रहे हो तो आपका निकला हुआ अगर 20 दीनार को पहुंचा तो आप कह रहे मुस्तखरिज से इसको कोई काम नहीं है, ये ना जो निकल रहा है मादन उससे काम है। खूब, इस निकलने वाले को कोई निकालने वाला तो है ना, हम उस निकालने वाले से कह रहे हैं। इस रिवायत में भी मोरिद खिताब वो निकालने वाला है ना। मुखरज मोरिद खिताब नहीं है, मोरिद खिताब मुखरज है। ठीक? इसलिए क्या होगा? फर्द पर होगा, मजमू पर नहीं होगा। बात वाज़ेह है हम क्या कह रहे थे? इस सहीह बजंती से उन्होंने इस्तिदलाल किया और कहा कि जब ये सहीह बजंती कह रही है कि यहाँ पर ज़कात मुखरज पर है, उसे मुखरिज से कोई लेना देना नहीं है। हमने कहा ये बात सही नहीं है कि ज़कात मुखरज पर है, मुखरिज से कोई लेना देना नहीं। मौरिद खिताब कौन है? मुखरिज है।
ہے نا. مخرج سے نہیں کہا جا رہا اگر تم اتنے ہو گئے تو تمہیں فلان کرنا پڑے گا. مخرج سے کہا جا رہا ہے اگر تیرا مخرج 20 دینار ہو گیا تو تم پر زکوٰۃ واجب ہے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ روایت اس حوالے سے مقام بیان میں نہیں ہے کہ نکالنے والا کمپنی ہے، شخص ہے، جماعت ہے. اس حوالے سے خطاب نکالنے والے سے ہے، لیکن اس سے اس عنوان سے نہیں ہے کہ تو فرد ہے یا تو مجموع ہے. اس سے کوئی کام نہیں ہے نا. اگر تیرا نکلا ہوا تیرا خطاب ہو رہا ہے نا، لیکن اس مقام بیان میں نہیں ہے کہ میں کسی فرد سے بات کر رہا ہوں. ہم اگر شخصیت حقوقی کو آپ نے مان لیا تو وہ فرد ہوتا ہے نا، شخصیت فرد کو کہتے ہیں. کمپنی بھی ایک فرد بن جاتی ہے. تو کمپنی سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ تمہارا اگر نکلا ہوا کیا ہو گیا، اس حد تک پہنچ گیا، تو پھر تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ فارم دینا پڑے گا. ہاں. اب ہم یہاں آ کے دونوں تقریباً برابر ہو گئے، مشہور کا قول بھی اور صاحب عروہ کا قول بھی. مشہور نے جو دلائل پیش کیے وہ بھی اس طرح استوار نہیں ہو رہے. ہم مشہور کے لیے کہتے ہیں کہ یہ جو شہرت ابھی ہم نے کہا، صاحب حدائق ہے، صاحب عروہ ہے، صاحب جواہر ہے، آیت اللہ خوئی ہے، یہ تو سارے بڑے نام مجموع کی طرف آ گئے. ٹھیک ہے. تو مشہور کون ہے؟ جو ان کے علاوہ اور کون مشہور ہے؟ تو صاحب جواہر کہتے ہیں کہ خمس جو ہے وہ فرد پر آئے گا، مجموع پر نہیں آئے گا، اور اس کا کوئی مخالف ہی نہیں. یہ صاحب عروہ وغیرہ جو صاحب حدائق، آیت اللہ خوئی، یہ جو ہم نے نام لیے یہ متاخرین ہیں سارے. قدامہ میں صاحب جواہر کہتے ہیں کہ بل لا اعرف من صرح بخلافه كما هو الحال فی باب زکاة. جیسے باب زکوٰۃ میں فرد پر ہے، مجموع پر نہیں ہے، یہاں بھی اس کے خلاف تصریح کرنے والا مجھے کوئی نہیں ملا. ٹھیک. ہاں. اب آپ آ کے اگر کہیں کہ یہ جو صحیحہ تھا، یہاں پر آپ نے کہا اعتبار ان الاعتبار باخراج المعدن وبلوغه نصابا لا بالمخرج. یہ مجموع والوں نے کہا کہ اعتبار کس سے ہے؟ مخرج سے ہے، مخرج سے کوئی ہمیں لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک. یہ استدلال صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ استدلال صحیح نہیں ہے. ٹھیک. ہم نے پہلے قیاس کیا تھا خمس کو زکوٰۃ پر، اس قیاس کو آپ نے نہیں مانا. ابھی ہم قیاس نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں خمس اور زکوٰۃ دونوں میں وحدت ملاک ہے. اگر وحدت ملاک آپ نکال لائیں پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ قیاس کر سکتے ہیں. یہ وحدت ملاک آپ کہاں سے لا رہے ہیں کہ ان دونوں میں ملاک کیا ہے؟ وحدت مالک ہے. دونوں میں نصاب میں وحدت مالک ہی ملاک ہے. اور کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر مثلیت، خود روایت نے مثلیت کی کہا ہے، ما یکون فی مثلہ الزکوٰۃ. یہ مثلیت کو کس نے بنایا ہے؟ روایت نے بنایا. ملاک ہمیں روایت نے دیا ہے کہ ملاک ان دونوں میں زکوٰۃ اور خمس میں ایک ہے، اور وہ دونوں وحدت مالک ہے. مالک ایک ہوگا تو نصاب ہوگا، اگر مالک متعدد ہوا تو نصاب نہیں ہوگا. اس وجہ سے ہم پہلے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، یہاں
زکوٰۃ اور خمس کو ایک جیسا کہا گیا ہے، لیکن کس اعتبار سے؟ مولا کس حساب سے مقام بیان میں ہے؟ دونوں میں نصاب ہے، مثلیت ہے، لیکن دونوں میں نصاب ہونے کے اعتبار سے، دونوں میں مالک ہونے کے اعتبار سے، لیکن یہ مالک وحدت مالک ہے، اس کی کوئی تصریح نہیں ہے، ٹھیک؟ جو مشہور ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ جو مثلیت ہے، اس مثلیت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر زکوٰۃ سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو آپ پر کیا ہے؟ زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک نا؟ جیسے ملاک ہم نے کہا وہاں وحدت مالک ہے، یہیں پہ اس مثلیت سے ہم ملاک کو اغتنام لے سکتے ہیں، غنیمت، ٹھیک ہے نا؟ اگر اغتنام ہو تو زکوٰۃ بھی ہے، تو خمس بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر فائدہ نہ ہو تو پھر نہ زکوٰۃ ہے اور نہ خمس ہے، ٹھیک؟ فائدہ کب ہوتا ہے؟ جتنا معدن آپ کو ملا ہے، آپ کو تو وہی فائدہ ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ جتنا معدن دوسروں کو ملا ہے اس سے آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے، ٹھیک؟ آپ کے لیے جو ملاک ہے وہ خمس ہے جو آپ کو ملا ہے، وہ معدن ہے جو آپ کو ملا ہے، وہ بھیڑ بکریاں ہیں جو آپ کی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو خمس میں اور زکوٰۃ میں دونوں میں یہ ہے کہ آپ کی غنیمت کیا ہے، آپ کا منافع کیا ہے، آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے، جو آپ کو حاصل ہو رہا ہے وہ اگر نصاب کو پہنچے گا تو آپ پر خمس و زکوٰۃ آئے گا، ٹھیک؟ یہ بھی کس کے حق میں ہو گیا؟ مشہور کے حق میں ہو گیا، ٹھیک؟ خوب، یہاں ہم کہتے ہیں فائدہ نقصان ٹھیک ہے آپ کو پہنچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ فائدہ نقصان کبھی آپ کی کمپنی کا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک؟ اگر آپ نے کمپنی کو ایک شخصیت دے دی ہے، شخصیت حقوقی بنا دیا ہے، تو پھر آپ کا فائدہ نقصان سارا کمپنی کا دیکھا جائے گا، اور یہ سارے دلائل جو آپ کہتے ہیں کہ یہ خمس تب ہوگا، زکوٰۃ تب ہوگی جب فائدہ ہوگا، تو آپ کی کمپنی کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کی کمپنی ہی خمس دے گی، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ خمس آپ کی نسبت آ کے شاید عشر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ نے خمس دینا تھا، خمس کا مطلب ہے 20% دینا تھا، اب جب کمپنی پہ آ گئے تو آپ نے 20% نہیں دیا، آپ نے 10% دیا، 10% دوسرے نے دیا، ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ دونوں پہ 20% آ جائے گا، یعنی اس کو میں نے کیلکولیٹ نہیں کیا، آپ لوگ کر لیں، اکاؤنٹنگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ اگر میں اپنے مال پہ خمس دیتا ہوں تو پھر تو 20% ہو گیا، اگر ہم مجموع پہ خمس دیتے ہیں تو مجموع کا جب 20% دیا تو دو پارٹنر ہے تو 10% ہر دونوں کے ذمے پہ آ گیا نا، ظاہراً یہ ہے، اب پھر بھی دیکھ لیں، ٹھیک؟ تو میں نے تو خمس ہی نہیں دیا، اگر آپ فرد کی بات کر رہے ہیں، فرد پہ تو خمس لگایا ہی نہیں ہے، فرد پہ اتنے ہی حساب سے جتنی اس کی غنیمت ہے اتنے پہ خمس لگا، آپ کے یہ نصاب یہ نہیں ہے، کہتے ہیں نصاب اگر یہ خود ہوتا، انڈیویجول ہوتا تو اس کا یہ نصاب، اب یہ جب چلا گیا کسی کمپنی میں تو اس کا یہ نصاب، ٹھیک؟ اس میں آپ کے جناب کمپنی ہے، کمپنی کے خرچ بہت زیادہ ہیں، فلان ہیں، ٹھیک؟ خرچ زیادہ ہیں تو وہ معاونہ آپ نے نکالنا ہے، معاونہ اخراج آپ نے نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ انہیں سنا آپ نے نہیں نکالنا، ٹھیک؟ باقی خمس پہ جہاں معاونہ سنا نکلتا ہے وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ خاندان کتنا بڑا ہے، جتنا بڑا خاندان ہوگا اتنے زیادہ کھانے والے ہوں گے، اتنی بچت کم ہوگی، معاونہ سنا زیادہ نکلے گا، ٹھیک؟ لیکن جو معدن پہ خمس ہے اس میں آپ کے معاونہ سنا سے کوئی کام ہی نہیں ہے، آپ کھانے والے کتنے اس سے کوئی دینا نہیں ہے، ایک آدمی کا
10 افراد کا خانوادہ ہے، ایک آدمی چھڑا ہے، خود ہی ہے، اکیلا ہے، دونوں پہ اتنا ہی خمس ہوگا. ٹھیک. بس یہاں پہ حق مشہور کے ساتھ ہے کہ خمس آئے گا کس کے اوپر؟ مشہور. ہاں ٹھیک ہے نا. اگر ہر فرد کا حصہ حد نصاب تک پہنچے گا تو خمس آئے گا. اگر ہر فرد کا حصہ حد نصاب تک نہیں پہنچے گا تو اس پہ بھی خمس نہیں ہوگا. ٹھیک. بس مشہور کی یہ بات صحیح ہے کہ یہ جاتا ہے کس پر؟ شخص کے اوپر. لیکن ہم نے اس میں کیا کیا؟ شخص حقیقی کی طرح شخص حقوقی کو بھی ڈال دی. وہ ہم کہتے ہیں یہ ہے صاحب اور کا فتویٰ کہ مجموع کو دیکھو. یہاں آپ کمپنی ہونے کی صورت میں آپ مجموع پر لگا رہے ہیں، لیکن اس مجموع کو آپ شخص لے رہے ہیں. ہم مشہور سے کہتے ہیں ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہر شخص کا حصہ نصاب تک پہنچے، یہ بھی ایک شخص ہے، یہ کمپنی بھی ایک شخص ہے. اس کا حصہ حد نصاب کو پہنچ گیا تو اس پر خمس ہو گیا. مشہور اگر کہیں کہ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اس مجموع پہ اگر اس مجموع کا حساب نصاب حد نصاب تک پہنچا، حصہ اگر حد نصاب تک پہنچا تو اس پہ خمس نہیں ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں حق آپ کے ساتھ ہے اور چلے گئے دوسروں کے ساتھ. اس کا جواب کیا ہے؟ اگر کمپنی نہیں ہے اور مجموع ہے تو پھر ان پہ خمس نہیں، الا ان کے ان میں سے ہر فرد کا حصہ حد نصاب تک پہنچے. ہم اس میں مشہور کے ساتھ ہیں کہ ہم اگر 4 آدمی ایسے ہی چلے گئے مائننگ کرنے کے لیے، جو نکلا تو ہر آدمی اپنا اپنا دیکھے گا کہ میرا حد نصاب تک پہنچا یا نہیں پہنچا. اس میں سے ہو سکتا ہے کوئی آدمی کا حصہ کم ہو تو اس کو آپ حد نصاب سے کم دے دیں، دوسرے کا زیادہ ہو اس کو آپ حد نصاب سے زیادہ دے دیں. تو جس کا حد نصاب تک پہنچا اس پہ خمس ہوگا، جس کا نہیں پہنچا اس پہ خمس نہیں ہوگا. اس میں پھر ہم صاحب عروہ کے ساتھ نہیں کہ نہیں ہوگا، مشہور کے ساتھ ہے. لیکن اس میں پھر ہم صاحب عروہ کے ساتھ کہیں، اطلاع خوئی کے ساتھ کہیں، مشہور کے ساتھ کہیں، آپ اس کو جو مرضی کہیں کہ مجموع پہ خمس ہوگا اگر وہ شخصیت حقوقی ہے. تو اگر آپ لوگوں نے خمس اس کو نہیں دینا، بچانا ہے تو پھر کمپنی بنائے بغیر جائیں معنی ہے نا. اور اگر آپ نے برکت لینی ہے، فائدہ لینا ہے، تو پھر کمپنی بنائیں اور جائیں، اور خمس دینے کی نیت سے جائیں، خمس بچانے کی نیت سے نہ جائیں. اچھا بزنس مین وہ ہوتا ہے جو یہ نہیں کوشش کرتا کہ میں ٹیکس نہ دوں، میں کسی کو فائدہ نہ دوں، میں باقیوں کا حق ماروں، کم سے کم کسی کو پیسہ دوں، زیادہ سے زیادہ خود کماؤں. یہ زیادہ نہیں کما سکتا. زیادہ کون کما سکتا ہے؟ جس کو دینے میں مسئلہ کوئی نہ ہو. یہ یعنی معنوی اس سے ہٹ کے بھی بات کر. اگر کوئی کنجوس ہے وہ کسی پروفیشنل کو اچھا دے سکتا ہی نہیں. میں ایک پروجیکٹ کرنے جا رہا ہوں، میں کوئی آرکیٹیکٹ کو اچھا پیسہ دے سکتا ہی نہیں ہوں. وہ اگر اچھا آرکیٹیکٹ ہوگا پھر بھی وہ اچھا کام نہیں کرے گا. میں بارگین کر کر کے اس کو ایسے ریٹ پہ لے کے آیا ہوں جس پہ اس کو کام کرنے کا جی بھی نہ چاہے، وہ بھی آگے خرچ کرتا ہے نا. تو اس نے جو چیز پروڈیوس کر کے مجھے دینی ہے اس سے میری کمائی نہیں ہونے والی. میری کمائی کب ہونے والی ہے؟ جب آرکیٹیکٹ دل سے کوئی چیز بنائے، خرچ کرے. دینے میں دینے کے راستے بند نہیں کریں. یہ مال اس پانی کی طرح ہے جو اگر نکل رہا ہو تو تازہ رہتا ہے، مزید آتا ہے. اگر نکل نہ رہا ہو تو مزید بھی نہیں آتا، جو ہے وہ بھی
بدبودار ہو جاتا ہے، وہ بھی کسی استفادے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ خطاب ہم سے تو نہیں ہے، ہم کیا زکوٰۃ کس چیز پہ دیں گے؟ نا ہم مائننگ کے لیے جاتے ہیں، ہم جو مائننگ کر رہے ہیں وہ یہی ہے، ہماری مائن جو ہے وہ یہی عبارتیں ہیں، یہی کتاب ہے، ان سے ہم مائننگ کرتے ہیں، اور اس سے بہتر کوئی مائن بھی نہیں ہے جہاں پر نہ زکوٰۃ ہے نہ فہم۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل